بات ہے، کیا بات ہے، ہستی مٹی نہیں مٹتی نہیں ہستی ہماری، کیا بات ہے، مٹتی نہیں ہستی ہماری، زمانے سے صدیوں سے دشمن ہے زمانہ ہمارا. یہ میں اس کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے، اٹ از دا سینٹر آف ایکسلنس. سب کی نظر اس پہ ہے اور ہر بری نظر کے لیے میں نے یہ شاعری آپ کے سامنے رکھی ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو بچانے کے لیے، اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہر جگہ یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے کس شخص کے بارے میں جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے. کیا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے مجھے دیکھ کے ڈرنا چاہیے؟ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، میں وہ لوگ جو ڈر کا ماحول انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں بنانا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے اور چھپتے ہیں تو صرف خدا کے سامنے. ہم ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے اور چھپتے ہیں تو صرف خدا کے سامنے. آپ کے ڈر کو پھیلانے سے، اس طرح کا ایک ماحول بنانے سے، آپ کے اس طرح کے ایک ماحول بنا کے گمراہ کرنے سے میں چھپ رہا. میں نے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن ممبران نے اس کو خارج کر دیا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کہ جب لوگ کسی کی برائی کہتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا ہوں. کیوں نہیں برا مانتا ہوں؟ کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کے بارے میں دنیا صرف اچھا کہے. اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، اور آپ ہمیں بلیس کرنے کے لیے، ہمیں دعا دینے کے لیے، اپنا ہاتھ سر پہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ سب ہمارے پاس آئے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو آل. آپ کے آنے سے محفل میں شان آ گئی ہے، محفل میں جان آ گئی ہے، اور مجھے اپنی بات رکھنے کا ایک موقع مجھے ملا ہے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں، کرناٹکا سے، اور وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے کوئی انگریزی میڈیم اسکول نہیں تھا. یہ بات میں اس لیے بھی کہتا ہوں، اس بات میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر گاؤں سے میرے ساتھ بہت سارے بچے بھی تھے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے ہم ایک ایجوکیشن کا مہم چلائیں گے کہ ہر بچہ، پورے ہندوستان میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جو اسکول نہ جاتا ہو اور اس کی حیثیت نہ ہو. تو ہم لوگ یہ عہد کریں کہ ہم اس بچے کو اسکول بھیجیں گے تاکہ ماجد جیسا بچہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور آپ کے سامنے اپنے قوم کو، اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے وہ ایک کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا آنا پڑے. تو میری شروعات جب ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں میں ایک کرسچین اسکول نہیں تھا، تو میرے ماں باپ نے مجھے گاؤں سے دور لے کے جا کے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے جب ایجوکیشن کا، اس لیے سر سید احمد خان صاحب نے بہت خوب کہا ہے
ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں. اگر وہ اپنے ہاتھ میں قلم نہیں پکڑیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں لوگ ان کے ہاتھ میں کیا تھمائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہماری قوم کے ہاتھ میں جیسے میرے ہاتھ میں ایک قلم دیا گیا تھا، انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے پلیٹ فارم سے سب کے ہاتھ میں ہم قلم دیں گے انشاءاللہ. ایک جذبہ ہوتا ہے، تو میرے اندر بھی بچپن سے ایک جذبہ تھا. میرے گھر میں یہ سکھایا گیا کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو اور علماء دین کی قدر کرو. میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور قوم کی خدمت کروں، اپنے ملک کی خدمت کروں، اپنے قوم اور ملک کا نام روشن کروں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پریشان حال، بیماری کے حالت میں آپ کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو خدا دیتا ہے. اور جب آپ چہروں پہ مسکراہٹ دیکھتے ہو تو آپ کو پتا ہے اس خدمت سے خدا بھی خوش ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے اللہ تعالیٰ ہم جو خدمات دیتے ہیں، کوئی بھی خدمات آپ جو دے رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں، سچ اور برائی کے لیے انشاءاللہ اسی طرح سے جو میں خدمات دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں خدمات کا جذبہ میرے دل میں رہا. میں نے اپنا ایجوکیشن علمی میڈیکل کالج سے، اپنی یو جی پی جی کی راجیو گاندھی یونیورسٹی سے، پھر میں نے ایم سے اپنا، کیونکہ میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا دلہا کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو بول مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں نے اپنا ایم سے سرجیکل آنکولوجی کی ٹریننگ کی. پھر میں نے اپنی ایڈوانس ٹریننگ نیشنل کینسر سینٹر جاپان سے کی. میں چاہتا تھا کہ میں اس میں خدمت کروں، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ لائن کتنی ہے اور وہاں کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایمس جیسا ہاسپٹل ہر گاؤں میں آئے اور تاکہ یہ جو لائن لگی ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا جب ہم سب مل کے اس کاروبار کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے ایجوکیشن کے بعد جب کووڈ کا دور آیا، جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے جو عزیز تھے جن کو ہم بچا نہیں پائے، تو میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں کچھ ایک ہاسپٹل بناؤں. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس دور میں سب سے زیادہ درد ایسٹرن انڈیا میں ہوئی تھی، جو جھارکھنڈ، بہار، ویسٹ بنگال اور اڑیسہ اور اس ایریا میں. تو میں نے وہاں پہ جا کے ایک 600 بیڈ، جب میں وہاں گیا میرے پاس کچھ نہیں تھا. آپ جیسے 10 جن بڑے لوگ تھے جن کے سامنے میں نے کہا کہ آپ انویسٹ کرو، میں آپ کو 100 بیڈ کا ہاسپٹل میں دوں گا. لیکن اللہ کی رحمت اور کرامت ایسی رہی کہ میں نے جو لوگوں نے 100 بیڈ کے لیے انویسٹ کیا، میں نے ان کو 600 بیڈ کا ہاسپٹل دیا. موٹی کامیاب ہو گئے. اور جہاں پہ 100 مریضوں کا علاج ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ میں نے 600 بیڈ کا مریضوں کا علاج ہو ویسا اللہ کی طرف سے دماغ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت ہے، جیسے میری نیت ہے کہ ہم سب خادم ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے، بھلے جمشید زیدی صاحب وہاں بیٹھے ہوں، وہ بھی خادم ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے، اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے خدمت کا انجام دیں گے اور وہ بھی جنت کا راستہ یہی سے بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے کیونکہ مجھے ایجوکیشن میں بڑا شوق ہوتا تھا، تو میں کوشش کرتا تھا کہیں مجھے نرسری کے اسکول میں بھی بلایا جاتا، چھوٹے بچوں سے میں انٹریکٹ کرتا، جہاں پہ بھی مجھے ہیلتھ ٹاک کے لیے بلایا جاتا. اس طرح کے لگ بھگ میں نے کئی سارے ہندوستان کے نہیں بلکہ ورلڈ کے کونے کونے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ میں نے ٹاکس دیے. اور مجھے ایک جذبہ تھا خدمت کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے جب جیسے کہ یہاں پہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی ہے، آپ نے سنا ہوگا، جہاں پہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے اینگلو عربک اسکول ہے، شفیق میموریل اسکول ہے اور ماڈل اسکول ہے. یہاں پہ میرے ایک دوست بیٹھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کیا ان کے پاس میں گیا اور میری بے بسی کا بات رکھا کہ یہ اسکول بہت پرانے ہیں اور ان کو آپ کو کیا دینا چاہیے، مائنورٹی اسٹیٹس دینا چاہیے. پر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے اتنی مخالفت ہوئی، پہلے اسکول سے بھی ٹیچرس نے منع کیا، پھر اس کی مخالفت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دلی اسٹیٹ سے اور انہوں نے اپنے جو، کیونکہ وہ جج صاحب ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنا
انہوں نے تینوں اداروں کو جو اتنے پرانے تھے جہاں سر سید احمد خان صاحب بھی پڑھے تھے ان اداروں کو مائنورٹی اسٹیٹس مل گیا. آپ ان کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انشاءاللہ دیکھیے ہم دن رات لگ بھگ میں نے 3 لاکھ مریضیں دیکھی ہیں اور کئی اس میں سے 2.5 لاکھ مریض ہیں جن کو میں نے ٹیلی فون سے یا آن لائن یا کہیں سے جو کنسلٹیشن دیے میں نے کبھی ان سے چارج نہیں کیا. وہ اس لیے کیونکہ اللہ کا دیا ہوا اتنا کئی آپ جیسے بہت بڑے لوگ آتے ہیں اور سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی دعاؤں سے اللہ نے اتنی تو میری حیثیت دی ہے کہ جو یہ نہیں ہوتے ان کو بھی میں تھوڑا سا یہ کرتا. اس طرح سے اللہ کا شکر ہے خدمت سے میری زندگی شروع ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخری سال تک میری زندگی جو ہے وہ خدمت سے ختم ہوگی اور اسی خدمت کے لیے میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم کہاں, جب آپ نے میرے لیے ٹائم نکال کے یہاں پہ آیا, میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں 2 کلومیٹر دور میرے گھر سے ہے, تو آپ بتائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا خدمت کا جو جذبہ ہے میں یہ مانتا ہوں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مجھے خوب نہ کہ صرف مریضوں کی بلکہ میں چاہوں کہ جو یدھ ہمارے جو آج اپنے ہاتھ میں قلم نہیں ہے ان کے ہاتھ میں قلم تھماؤں اور آج سے 25 سال بعد میں دیکھوں کہ ان کے سر پہ چھت ہو, وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا رہے. وہ سب سے بڑے وہ ججز ہیں, وہ لائرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ ایمان والے ہیں اور وہ ایسے بنے, ایسا ہندوستان بنے. میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایسا ایک مسلمان خدمت دے جیسے کلام نے دیا ہے اس دیش کے لیے, ویسا ایک ہر ایک کو میں کلام بناؤں, اس کے اوپر میں محنت کروں, کوشش کروں. بڑی ہستی نہیں ہوں, وہ کیبنٹ منتری رہ چکے ہیں, وہ چیف سیکریٹری رہ چکے ہیں, وہ پی ایم او کے چیف آفیسر رہ چکے ہیں, تو بہت بڑے. میں صرف آپ کے سامنے, لوگوں نے تو میرے پہ بہت الزام ڈالے کہ میں شاید کوئی سیاسی پارٹی سے ہوں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, کیا میں کبھی آپ کے پاس آیا کوئی ووٹ مانگنے کے لیے؟ تو آپ بولیے کہ میرا پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی کنیکشن ہے. کیا میں آیا, اپنا ہاتھ اٹھا کے بتائیے اگر میں کسی ایک کے پاس آیا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے. پھر مجھے کیسے بدنام کیا جا رہا ہے. میں قوم کا درد رکھتا ہوں اور جو بھی سرکار ہوتی ہے کسی کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے شرم نہیں آتی کہ سرکار میں کون ہے. مجھے یاد ہے کہ سرکار ہماری ہے کیونکہ یہ ہندوستان میرا ہے. میں ہندوستانی ہونے کے ناطے میرا حق اس سرکار پہ ہے اور اس سرکار کا حق ہے کہ میرے پہ ایجوکیشن, ہیلتھ ہو. لوگ اس کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں, اس کا بھی غلط یہ نکالتے ہیں کہ میں کوئی, آپ سب جانتے ہیں کہ میں کوئی اس طرح کے سنگٹھن سے نہیں جڑا ہوں. میں سوشل آرگنائزیشن سے ضرور جڑا ہوں, ایسے آرگنائزیشن سے جو مین اسٹریم میں مسلمانوں کو لاتا ہے اور ان کے حق کے لیے بات کرتا ہے. آپ بتائیے کب تک ہم اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہم لڑتے رہیں گے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ ہم قلم لیں گے اور قلم سے اپنی تقدیر لکھیں گے اور ہر مسئلے کو بات چیت سے حل کریں گے, بھلے وہ ہمارے عبادت گاہ کا ہو, ہمارے اوپر ہونے والی کوئی ظلم کا ہو یا ہمارے ساتھ ٹکرانے والی کوئی بھی پرانی باتوں کا. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کا جو حق بنتا ہے وہ پڑوسی کا بنتا ہے, تو ہم کیسے غیر قوم والوں کے ساتھ ہم ناانصافی کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ جیسے کہ ہم سب مل جل کے رہیں, انٹرفیتھ ڈائلاگ رکھیں,